مولانا فضل الرحمان پچھلے 2-3 دن سے بہت گرج برس رہے ہیں اور بڑی ہی ہارش لینگویج استعمال کر رہے ہیں ایک بار پھر گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ہوا کیا؟ ابھی کچھ دن پہلے تو بات کچھ ٹھیک چل رہی تھی. پہلے میں اپنا پینل انٹروڈیوس کر دوں، پھر میں آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ونوسر جاوید صاحب نے، کاشف عباسی نے، اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس. مولانا صاحب کا جو غصہ ہے ذرا سن لیں کہ مولانا صاحب نے پچھلے 2-3 دنوں میں کیا باتیں کی ہیں. کچھ میں ذرا تھوڑا سا چون چون سن رہا ہوں. کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے، جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے. تمہارا باپ بھی نہیں کر کے دکھاؤ ذرا، اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جائے. اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کر گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے. 26ویں ترمیم سے نکالا، اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے. ہم لوٹوں کے ووٹوں سے پاس ہونے والی ترمیم قوم کو قابل قبول نہیں ہے. تو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی اور اس کے لیے جو مینجمنٹ کی گئی وہ تو 26ویں ترمیم میں ناکام ہو گئے ان کی. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا عقل و خرد جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. 56 کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ اندر موجود ہیں، اور 56 کلازز سے ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے. اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے، اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے، ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی، وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا. اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا. تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے. مینجمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے. کتنی اسمبلیاں آئیں اور ایسی قانون سازیاں ہوئی کہ جس نے نظام مملکت پر عوام اور عوامی اداروں کی گرفت مضبوط کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرایا. آج بھی منصوبہ تو یہی تھا کہ مزید پیش رفت کی جائے. 1 مہینے کی مشقت تو ہم نے ضرور برداشت کر لی، لیکن ہم نے ان کی گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا. کتنی دہائیاں گزر گئی، ہم امن و امان سے محروم ہیں اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے. صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا، اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے. صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں، ہمیں غدار کہا جاتا ہے. جی شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا 11 ووٹ خرید لیے تھے گورنمنٹ نے. پھر سلمان اکرم راجہ ٹھیک بات کر رہے تھے جس کو ڈینائی کیا تھا JUI نے، جب انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں میں جہاں تک چلا گیا ہوں اس سے آگے اب ممکن نہیں ہے، ورنہ یہ تو ہو ہی جائے گا واٹ ایور. تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا جیسے مولانا نے کمپرومائز کیا تھا. اچانک مولانا صاحب اتنا گرج برج سے کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا جو ان کے ساتھ کوئی چیزیں طے ہوئی تھیں وہ نہیں ڈیلیور ہو رہی، یا واقعی 27ویں امینڈمنٹ جس کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ابھی نہیں آ رہی، وہ ان کو پتہ ہے کہ آ رہی ہے؟ بھائی صاحب سب سے بڑی تو بات یہ ہے، مالک آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. جب بھی آپ نے مولانا کا کنڈکٹ دیکھنا ہو تو برائے مہربانی میری آپ سے التجا ہے آپ انہیں صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے نہ اسیس کیا کریں. آپ کو یہ بات اپریسیٹ کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف 72 صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ جاری کر رکھا ہے داعش نامی تنظیم نے، اور وہ بہت وسیع پیمانے پر سرکولیٹ کیا گیا ہے. یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ صاحب یہ دین کے نام پر ہماری طاقت، اور یہ بات پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ ریلائے کرتے ہیں مدرسوں پہ اور ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ ہے. مولانا کو اس کانسٹیٹوئنسی کو بھی مطمئن رکھنا ہے کسی نہ کسی طرح، اور یاد رہے کہ مولانا پہ بہت سارے حملے ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم تمام تر باتوں کے باوجود ہم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں مولانا کا تعلق DI خان سے، اور اتنا ہولڈ ایک زمانے میں ان کا کہ ذوالفقار علی بھٹو 1970 کا الیکشن ملک میں 5 کانسٹیچوئنسیز میں لڑتے ہیں، ہر جگہ جیتتے ہیں، ایک جگہ ہار جاتے ہیں DI خان مولانا مفتی محمود سے.
اور اب یہ عالم ہے کہ مولانا مفتی محمود کو قومی اسمبلی میں، جس کو وہ فارم 47 کی بھی کہتے ہیں، غصے میں آنے کے لیے پشین جانا پڑتا ہے ڈی آئی خان چھوڑ کے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے بھائی، یہ خود کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، شام 7 بجے کے بعد ڈی آئی خان کی تحصیلوں میں نکلنا ممکن نہیں ہے. خواہ وہ مولانا ہو، فیصل کریم کنڈی ہو جہاں سے گورنر، یار ایک ہی شہر سے آپ گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی رکھ لیں، اور نماز مغرب کے بعد جو ہے لوگوں کو کہا جائے کہ گھروں میں رہیں، آپ کی حفاظت کا ہم ذمہ دار نہیں لے سکتے، تو صاحب آپ تقاریر کن پہ کر رہے ہیں؟ آپ تقاریر اپنے اوپر کریں نا. یہ ہوں علی امین گنڈا پور ہو یا فیصل کریم کنڈی ہو، بات کرنی ہے تو کھل کے کریں. تو ان کے بس میں نہیں ہے. تو مولانا کا جو اصل خوف ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ بازی لے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات سب سے پہلے پبلکلی کس نے کی تھی؟ آئی ایم سوری، یہ کس نے کی تھی؟ مولانا نے نہیں کی تھی تو کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے؟ اس وقت تو کوئی ترمیم نہیں آئی تھی نا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جی پوئنی جو ہوتا ہے اور آٹومیٹکلی وہ جاہل ہو، بے وقوف ہو، یہ کیا ہے؟ ایک پینل ہونا چاہیے، اور اوریجنل آئین بھی ایسا تھا. یہ تقریر جو ہے پبلکلی سب سے پہلے کس نے کی؟ میں نے کی. تو اب اس پہ اگر انہوں نے دستخط کیے ہیں تو بس ٹھیک ہے. باقی وہ آئین کی 8ویں ترمیم کے وہ 8ویں وہ کلاس کی بات تھی، وہ کامران مصطفیٰ مرتضیٰ کب سے کہہ چکے ہیں، اور نہیں، بنیادی حقوق کا ٹھیک ہے.